ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ آب زمزم آج ایک کنویں کی شکل میں موجود ہے. اگر حضرت بی بی ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو ایک سٹریم بہ رہی ہوتی, ایک چشمہ وہاں پر رواں ہوتا. کچھ عرصے پہلے ایک مصری ڈاکٹر نے یورپین پریس میں خط شائع کیا کہ زمزم کا پانی پلیوٹ ہو چکا ہے, آلودہ ہو گیا اور پینے کے قابل نہیں رہا. اس ایجپشین ڈاکٹر کا خیال تھا کہ یا تو اس کے اندر گٹر کا پانی مل گیا ہے یا یہ ہے کہ ریڈ سی کا پانی مل رہا ہے. اس لیے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اتنا سا چھوٹا سا جو کنواں تھا اس میں سے یہ ملینز آف گیلن پانی کیسے نکل رہا ہے, ختم نہیں ہوتا پانی. تو اس نے سوچا کہ نہیں, یہ کوئی کنواں تو نہیں ہو سکتا, یقیناً کہیں نہ کہیں سے ریڈ سی کا پانی یا تو مل رہا ہے یا کوئی اور سورس اس کے اندر شامل ہو رہا ہے. اس زمانے میں شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ تھے. ان تک جب یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے پھر اس کی تحقیق کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ریسرچ کی جائے کہ کیا معاملہ ہے آخر. جو تحقیق جن صاحب نے کی انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی. ایک خلاصہ ہم یہاں اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جو زمزم کا کنواں ہے, ویل آف زمزم, یہ 14 بائی 18 فیٹ ہے, زیادہ بڑا تو نہ ہوا. تو جو شخص اس پروجیکٹ پر لگائے گئے تھے شاہ فیصل کی طرف سے, ان کو بہت حیرت ہوئی کہ اتنے چھوٹے سے کنویں سے یہ ملینز آف گیلنز پانی ہر سال آخر کیسے سپلائی ہوتا ہے. تو یہ سوچا گیا کہ ہم اس کا سورس پتا کرتے ہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے. ایک شخص کو نہلا دھلا کر کنویں میں اتارا گیا. تقریباً 5'8" اس شخص کی ہائٹ تھی. جب وہ کنویں میں اترا تو پانی اس کے کندھوں تک آ رہا تھا. سمجھیں کہ 5'3" اتنی ڈیپتھ ہوگی اس کنویں کی. اس سے کہا کہ اب تم تلاش شروع کرو کہ اس کا سورس کیا ہے, کوئی انلیٹ کہاں سے ہے. ہر کنویں کے اندر پانی کہیں نہ کہیں سے آتا ہے, تو کوئی پائپ, کوئی سورس, کوئی انلیٹ تم کو مل جائے. کوئی انلیٹ نہ ملا, پتہ ہی نہ چلے کہ پانی آتا کہاں سے ہے. پھر اس شخص کو ہدایت دی گئی کہ تم چلنا چھوڑ دو, تم ریت پر کھڑے ہو جاؤ. جب وہ ریت پر کھڑا ہوا تو ایک دم اس نے آواز لگائی کہ مجھے پتا چل گیا پانی کہاں سے آ رہا ہے. یہ جو ریت ہے وہ اس کے پیروں کے نیچے ہل رہی تھی, تو پانی نیچے سے آ رہا تھا. کنویں کے تہ سے پانی جو ہے وہ رس رس کے اوپر کی طرف آ رہا تھا. اس پانی کا سیمپل یورپین لیبز میں بھیجا گیا, یعنی کہ کوئی انڈر واٹر سورس ہے اس کا, اوپر سے کہیں نہیں آتا, انڈر واٹر, انڈر گراؤنڈ کوئی اس کا سورس ہے. یورپین لیبز میں بھیجا گیا. سعودی عرب کی اپنی لیبز میں اس پانی کا انالیسس کیا گیا. پتا چلا کہ بالکل پورٹیبل واٹر ہے, پینے کے قابل ہے, کوئی پولوشن, کوئی گندگی, کوئی آلائش اس کے اندر شامل نہیں ہے. انالیسس ان کا یہ تھا کہ زمزم میں کیلشیم اور میگنیزیم سالٹس کی تعداد عام پانی کے مقابلے میں زیادہ ہے. منرل واٹر ہے, کیا اس کے بارے میں آج تو ہم پڑھتے ہیں منرل واٹر کا, تو یہ منرل واٹر ہے. اسی لیے جو لوگ مکے جاتے ہیں تو وہاں آب زمزم پیا جاتا ہے. اس قدر ایک فریشنس کا اور اس قدر ایک تازگی کا انسان کو, اور ایک لگتا ہے نا کہ ریجنریٹ ہو گئے, جیسے ایک تازگی آ گئی ہے جیسے انسان کے اندر. انالیسس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس پانی میں فلورائڈز بھی شامل ہیں جو کہ بیکٹیریا کو مارنے کا کام دیتے ہیں, جراثیم سے پاک رکھتے ہیں. آب زمزم کو کبھی بھی کیمیکل ٹریٹمنٹ کی یا کلورینیٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, ورنہ عام طور پہ کنویں کے پانی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کیمیکلی تاکہ وہ پینے کے قابل ہو جائے. اسی طرح عام کنووں کے اندر کچھ نہ کچھ بایولوجیکل گروتھ ہو جاتی ہے, کوئی کائی وغیرہ جم جاتی ہے جس سے کہ پانی کے مزے کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے, پانی کا مزہ خراب ہونے لگتا ہے. لیکن زمزم کے کنویں میں کسی قسم کی کوئی گروتھ, کسی قسم کی کوئی ویجیٹیشن موجود نہیں ہے. شروع سے لے کے آج تک اس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آیا. زمزم کا چشمہ یہ جاری ہے, کچھ عرصے کے لیے بند ہوا تھا, وہ کب ہوا تھا انشاءاللہ تعالی وہ ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا نہ یہاں پانی تھا, نہ کوئی ویجیٹیشن, اور جو ظاہر ہے جب پانی نہیں تھا تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود قبیلے اور کچھ قافلے اس علاقے سے گزرتے رہتے تھے. انہی میں سے ایک بنو جرہم کا قبیلہ تھا, جرہم ثانی کہا جاتا ہے. وہ پہلے بھی گزرا کرتے تھے. اس دفعہ جب وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا یہاں پانی موجود ہے, تو بی بی ہاجرہ کی اجازت سے انہوں نے یہاں پر پڑاؤ ڈال لیا. اب یہ مکے میں آبادی کی ابتدا ہے. جرہم نام کو بھی سمجھ لیجئے. کچھ کا خیال ہے کہ جرہم ایک شخص کا نام تھا. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے
اور یہ واحد شخص تھے جن کو کہ عربی زبان بولنی آتی تھی. کچھ کا خیال ہے کہ یورب نام کا ایک شخص نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے اور ان کو عربی آتی تھی. واللہ عالم. اس کا بس ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی بہت قدیم زبان ہے. تو بنو جرہم کا قبیلہ یہاں پر آ کے آباد ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام نے انہی سے عربی سیکھی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عربی زبان نہیں بولتے تھے، وہ تو ار کی زبان بولتے تھے، جو ار میں ان کی پیدائش ہوئی بیبیلون میں. عربی زبان انہی سے سیکھی بنو جرہم سے، اور بنو جرہم ہی میں انہوں نے شادی کی. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عنایت فرمائے. جب تک اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے اور 137 سال 137 ایئرز ان کی عمر آتی ہے تو وہ مکے کے سربراہ رہے اور بیت اللہ کے متولی رہے. بیت اللہ کی دیکھ بھال ان کے ذمے تھی. اس کے بعد ان کے 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے نابت اور قیدار نام آتے ہیں، یہ مکے کے والی ہوئے. اس کے بعد نابت اور قیدار کے بعد پھر بنو جرہم مکے کے والی ہو گئے. بنو جرہم کو آپ جانتے ہیں نا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنا خاندان نہیں ہے، یہ تو یعنی کہ ننیال ہوئی نا ان کے بچوں کی، ان کا سسرال یعنی کہ. تو پھر یہ ان کے والی بن گئے مکے کے. رفتہ رفتہ بنو جرہم میں تنگ دستی آنی شروع ہوئی، پاورٹی آنی شروع ہوئی. تو کیا کیا انہوں نے کہ حج کے لیے آنے والوں کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. ٹیکسز وغیرہ لگا دیے ہوں گے، کچھ ان سے پیسے لینے لگ گئے ہوں گے. حج تو شروع ہو چکا تھا، 4,500 سال سے نان سٹاپ حج ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی تھی، سورہ حج میں انشاءاللہ ہم اس کا قصہ پڑھیں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ اس بیابان میں صدا لگاتا ہوں، کون میری آواز سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم چاروں طرف اعلان کر دو، تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے. انہوں نے چڑھ کر اعلان کر دیا اور قافلوں کے قافلے پھر ہر سال حج کے لیے آتے رہے. تو یہ قافلے آیا کرتے تھے تو بنو جرہم نے کچھ ذاتیاں شروع کر دی ان کے اوپر. خانہ کعبہ کا مال بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. ایک ان کے اندر خرابی آنے لگی. اس ذاتی سے تنگ آ کر ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ کے نام سے ہے، خے زے الف عین اور ہے، بنو خزاعہ. اس نے مکے پر حملہ کیا، بنو جرہم کو مکے سے نکال دیا اور اس کا اقتدار خود سنبھال لیا. بنو جرہم نے جاتے جاتے خانہ کعبہ کے اندر جو سونے کے ہرن تھے، یہ سونے کے ہرن ایک ایرانی بادشاہ تھا ساسان بن بابک، اس نے یہ ہرن بطور نظر خانہ کعبہ بھجوائے تھے. تو یہ ہرن اور حجر اسود اس کو بھی اور کچھ اور چیزیں تھیں، وہ ساری بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے اندر ڈالی اور زمزم کا کنواں فل کر دیا، کنویں کو پاٹ دیا. انسان کے اندر ہوتی ہے نا چیز کہ جو ہم نہیں فائدہ اٹھا سکتے تو کوئی اور بھی فائدہ کیوں اٹھائے، یہی ذہنیت تھی. تو جاتے جاتے وہ زمزم کے کنویں کو بند کر گئے. کتنی تکلیف اور کتنی قلت ہو گئی ہوگی پانی کی. بنو خزاعہ کی حکومت مکے پر رہی. حلیل والی مکہ رہے اور حلیل نے اپنی بیٹی کی شادی قصی بن کلاب سے کی. قصی بن کلاب کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. قریش دراصل ایک لقب تھا ایک شخص کا جن کا کہ نام تھا فہر بن مالک. فہر بن مالک کا لقب قریش تھا، اسی سے قبیلے کا نام قریش پڑ گیا. اس کا مادہ ہے قرش، قاف را اور شین. قرش کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ٹو بائٹ. کوئی اس کے پیچھے قصہ ہوگا، یقیناً انہوں نے کسی کو کاٹ لیا ہوگا یا واللہ عالم، تو اس سے ان کا پھر لقب پڑ گیا. شارک کو عربی زبان میں قرش کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا جو کاٹنا ہوتا ہے کسی شارک مچھلی کا، بائٹ جو ہوتا ہے اس کا بہت زبردست ہوتا ہے. تو قصی بن کلاب کے پاس مکے کی حکومت آ گئی اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، یعنی کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی بن گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو یعنی کہ قریش کو بلا کر اور مکے میں آباد کر لیا. ورنہ اس سے پہلے مکے میں قریش آباد نہیں تھے، ارد گرد کے علاقوں میں رہا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں غیروں میں گھرا رہوں. تو انہوں نے یہی چاہا
قصی نے چاہا کہ میں اپنے قبیلے والوں کو یہاں بلا کر بسا لوں تاکہ ان کی وفاداریاں میرے ساتھ رہیں۔ قصی کے 2 بیٹے تھے، عبد الدار اور عبد مناف۔ حاجیوں کی میزبانی اور ان کو پانی پلانے کا جو منصب تھا وہ عبد مناف کے پاس تھا۔ حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بہت اہم ذمہ داریاں اور بہت اہم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آنر اور عزت ان پوسٹ سے وابستہ تھی۔ تو جس کے پاس بھی یہ پوسٹ آیا کرتی تھی وہ بہت ایک اپنے لیے عزت اور شرف کا باعث ان کو سمجھتے تھے۔ تو حاجیوں کی میزبانی اور ان کو پانی پلانا عبد مناف کے پاس تھا۔ ان 2 مناسب کو جو ان پوسٹ کے نام تھے وہ تھے رفادہ اور سقایا۔ یہ بہت بڑا آنر ان کا ہوا کرتا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانا کسی کے حصے میں آئے۔ تو یہ 2 ان کے ہاں ڈپارٹمنٹس آپ کہہ لیجئے، رفادہ اور سقایا کے ڈپارٹمنٹس تھے۔ عبد مناف کی اولاد میں یہ دونوں پوزیشنز چلتی رہیں اور آگے چل کر ہاشم کو ملی۔ ہاشم عبد مناف میں سے تھے، بہت مالدار تھے۔ اصل نام ان کا عمر تھا، عین میم را اور واو، یہ واو پروناؤنس نہیں کیا جاتا۔ عمر نہیں ہے، یہ عمر الگ نام ہوتا ہے اور عمر الگ ہوتا ہے، یہ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، واو سائلنٹ ہوتا ہے۔ اصل نام تو ان کا عمر تھا، لیکن یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حاجیوں کی میزبانی اس طرح سے کی کہ شوربے کے اندر روٹی توڑ کر، جس کو ملیدہ یا کیا کہتے ہیں، روٹی چور جیسے نہیں ہوتا، یہ چیز بہت پسندیدہ تھی ان کے ہاں۔ تو انہوں نے حاجیوں کے لیے یعنی کہ بہترین غذا کا انتظام کیا۔ عربی زبان میں کسی چیز کو توڑنے کو حشم کہتے ہیں، ہا شین اور میم۔ تو چونکہ یہ روٹی توڑ کر اور چور کر شوربے کے اندر ملایا کرتے تھے تو ان کا نام ہاشم پڑ گیا، توڑنے والا۔ پانی بھی جو بنایا کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی اسکواش اور جوسز تو ہوتے نہیں تھے، اب کس طرح پانی بنایا جائے جو حاجیوں کو اچھا لگے، تو ایک بڑے حوض میں کشمش اور کھجوریں ڈال دیتے تھے، اس سے پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ اپنی طرف سے بہترین چیز کر کے انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی۔ غیر معمولی ایکسٹراڈنری انسان تھے، بہت فار سائٹڈ۔ یہ اب سننے میں ہم کو چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں نا، اپنے زمانے میں تو ایک نئی روایت شروع کرنے والی بات تھی، ایک نیا ٹریڈیشن شروع کیا انہوں نے۔ نہ صرف یہ کہ ان میں میزبانی کا اور رحم دلی کا جذبہ تھا، بلکہ تجارتی سمجھ بھی ان میں بہت تھی، بزنس ایکومن۔ ہاشم نے قریش کے لیے 2 تجارتی راستے بنائے، 2 ٹریڈ روٹس۔ سردی میں یہ لوگ یمن کی طرف جایا کرتے تھے اور گرمی میں شام کی طرف۔ اسی کا ذکر ہم کو سورہ قریش میں بھی ملتا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ گرمی سردی میں سفر کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی سفر کے دوران شام کی طرف جاتے ہوئے ہاشم مدینہ پہنچے، وہاں پر بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے شادی کی۔ کچھ عرصے وہاں ٹھہرے، سلمہ حمل سے ہو گئیں، ایکسپیکٹ کر رہی تھیں۔ مسافر تھے، بزنس مین تھے، ایک جگہ قیام تو کر نہیں سکتے تھے، مدینہ ان کا وطن بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر وہاں قیام کیا اور پھر یہ اپنے سفر پر حسب معمول فلسطین کی طرف چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں ان کی موت آ گئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سفر کی کیفیت میں نکاح کیا، مکے والوں کو پتا نہیں، کسی کو خبر نہیں کہ انہوں نے کہاں شادی کی اور کیا معاملہ ہوا۔ بہرحال ان کا اپنا انتقال فلسطین میں ہو گیا۔ مدینے میں ان کی بیوی موجود تھی اور سلمہ جو ان کی بیوی تھی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ پیدائشی طور پر بچے کے بالوں میں سفیدی تھی اور اس سفیدی کی وجہ سے بچے کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، تو شیبہ ان کا نام رکھ دیا گیا۔ اب آپ کو ذرا سا ایک اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مدینے سے محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیچھے تک اس کی جڑیں جاتی ہیں، اسی لیے مدینے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور وہاں اس کو ٹھکانہ بنایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔